بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام قول اللہ کی طرف سے میں اس وقت انشاءاللہ سورہ بقرہ کا تیسرا رکوع شروع کروں گا اور اس کی تفسیر بیان کروں گا۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے لوگو، اللہ کی عبادت کرو، اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا اور ان لوگوں کو پیدا کیا جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ یہ سورہ بقرہ کا تیسرا رکوع ہے۔ پچھلے دو رکوع میں اہل ایمان کی علامات، پھر جو کافر ہیں ان کی علامات کا بیان ہوا اور ان کے جو وعیدیں ہیں ان کو کیا سزا ملے گی، اہل ایمان کو کیا انعامات ملیں گے۔ پھر کافروں کی ایک قسم منافق کہ جو دل سے کافر ہوتے ہیں، زبان سے اسلام کا اظہار کرتے ہیں، مثالوں کے ذریعے ان کی حالت کو بیان کیا گیا۔ اب یہ جو تیسرا رکوع شروع ہو رہا ہے، اس میں ہر قسم کے طبقات، خواہ وہ مسلم ہوں خواہ غیر مسلم ہوں، پھر مسلمانوں کے غیر مسلم کے طبقات ہیں، منافق ہوں یا قول و فعل دونوں لحاظ سے کافر ہوں، ہر قسم کے طبقے کو اور پوری انسانیت کو خطاب کیا جا رہا ہے۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، اعبدوا ربکم، اپنے رب کی عبادت کرو، یعنی منافقت کو بھی چھوڑ دو۔ اگر کافر ہو تو کفر سے بھی توبہ کر لو۔ کافر اپنے رب کی عبادت نہیں کرتا۔ اعبدوا ربکم، اپنے رب کی عبادت کرو، الذی خلقکم۔ اب بتایا جا رہا ہے کہ اس رب سے تمہارا رشتہ کیا ہے۔ دیکھیں، کسی کی بھی اطاعت اور فرما برداری اس وقت تک نہیں کی جاتی جب تک آپ کو اس کے مقام اور مرتبے کا احساس نہ ہو۔ تو بتایا جا رہا ہے کہ تمہیں جس رب کی عبادت کا حکم دیا جا رہا ہے، اس رب سے تمہارا جیسا رشتہ ہے، جتنا قوی اور جتنا مضبوط رشتہ ہے، وہ رشتہ تمہارا دنیا میں کسی مخلوق سے نہیں ہے۔ وہ کیا رشتہ ہے؟ الذی خلقکم، جس نے تمہیں پیدا کیا۔ کافر اپنے رب کی عبادت سے کیوں دور بھاگتا ہے؟ جتنا سیکولر طبقہ ہے یا لبرل طبقہ جو آج وجود میں آ رہا ہے، وہ کیا کرتا ہے کہ ہر ایک کی اطاعت کے لیے، فرما برداری کے لیے تیار ہے، ملکی قوانین کو فالو کرنے کے لیے تیار ہے، وہ کمپنی میں اپنے باس کی اطاعت کرنے کے لیے تیار ہے، لیکن اس کو سب سے زیادہ جو تکلیف محسوس ہوتی ہے اور دل میں سب سے زیادہ تنگی محسوس ہوتی ہے، وہ رب کی اور خدا کی عبادت کرنے میں ہوتی ہے۔ لبرل طبقہ اور سیکولر طبقہ جس کو نماز پڑھتے ہوئے تکلیف محسوس ہوتی ہے، وہ اس کو فضول حرکت سمجھتے ہیں، رمضان کا روزہ رکھنے کو غلط سمجھتے ہیں، کہتے ہیں روزہ وہ رکھے جس کے پاس کھانے کو روٹی نہ ہو، نماز وہ پڑھے جس کے پاس فالتو ٹائم بہت ہے، حج وہ کرے جس کے پاس فالتو پیسہ بہت ہے۔ اللہ ان آیات میں بتا رہے ہیں کہ اے لوگو، اپنے رب کی عبادت کرو۔ وہ تمہارا لگتا کیا ہے؟ الذی خلقکم، سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ تم اپنے وجود میں اس کے ارادے کے محتاج ہو۔ انسان کی جو تخلیق ہے، سر کے بال سے لے کے پاؤں کے ناخن تک، وہ تخلیق ایسی ہے ہی نہیں کہ کوئی یہ کہہ سکے کہ انسان خود بخود وجود میں آ گیا ہے۔ ایک پانی میں ایسی انسٹالیشن خود بخود ہو گئی ہے کہ وہ 9 مہینے ماں کے پیٹ میں جائے اور اس میں آنکھ، ناک، کان، دل، دماغ، جگر پیدا ہو جائیں اور وہ ایسا بولتا اور سنتا اور دیکھتا انسان پیدا ہو جائے، یہ ممکن نہیں ہے۔ کل میری کسی سے بات ہو رہی تھی تو مجھے انہوں نے بتایا کہ میرے بھائی جو ہے امریکہ میں ہیں اور وہ بالکل جو ہے وہ سیکولر بن گئے ہیں، اسلام سے انہوں نے انکار کر دیا ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ سائنس سے اللہ کے وجود کو ثابت کرو تو میں مانوں گا، اور سائنس تو اللہ کے وجود کو نہیں مانتی۔ تو میں نے ان سے کہا دیکھیں، دو باتیں الگ الگ ہیں۔ ایک تو یہ کہ سائنسدان اللہ کے وجود کو نہیں مانتے، یہ ایک الگ بات ہے، اور ایک سائنس سے اللہ کا وجود ثابت نہیں ہوتا، یہ ایک الگ بات ہے۔ یہ تو بات درست ہے، بہت سے سائنسدان کافر گزرے ہیں جو اللہ کے وجود کے منکر ہیں۔ اول تو یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ سائنسدانوں میں بھی اکثریت اللہ کے وجود کی قائل ہے۔ تو بات یہ نہیں ہے اہم ہمارے لیے کہ سائنسدان اللہ کے وجود کے قائل ہیں یا نہیں، ہمارے لیے بات یہ کہ سائنس سے اللہ کا وجود ثابت ہوتا ہے یا نہیں ہوتا۔ اگر آپ سائنس کو فوکس کرتے ہیں تو سائنس سے اللہ کا وجود ثابت ہوتا ہے، کیونکہ سائنس کہتے ہیں ہر وہ چیز، ہر وہ تھیوری اور ہر وہ نظریہ جو مشاہدات اور تجربات کی بنیاد پر وجود میں آئے، اس کو سائنس کہا جاتا ہے۔ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دنیا کی جتنی بھی چیزیں ہیں وہ بنائے بغیر بنتی نہیں ہیں، وہ جب تک کوئی اس کو ڈیزائن نہ کرے تو وہ خود بخود ڈیزائن نہیں ہوتی۔ ایک کیمرہ بنایا گیا ہے تو وہ بنا ہوا نقل والا کیمرہ جو نقلی ہے وہ خود سے نہیں بن سکتا،
تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جس آنکھ کی نقل ماری ہے، جس کی کاپی کی گئی ہے، وہ خود سے کیسے وجود میں آ گئی؟ تو میں نے کہا کیا یہ سائنس اتنی بے عقلی اور ایسی حماقت کی بات کر سکتی ہے کہ یہ کیمرہ تو خود بخود وجود میں نہیں آ رہا، مگر جس کیمرے کو دیکھ کے یہ کیمرہ بنایا گیا وہ خود سے وجود میں آ گیا؟ تو یہاں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ جب اللہ کا وجود ایک یقینی چیز ہے اور تم خود بخود پیدا نہیں ہو سکتے، جیسے ایک اور مقام پہ فرمایا ہم خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون، کیا تم خود سے بنے ہو یا تم نے خود اپنے آپ کو بنا لیا ہے؟ ظاہر ہے دونوں باتوں کی نفی ہے، دونوں باتیں عقلاً ممکن نہیں ہے، تو اس کا مطلب کوئی تیسری طاقت ہے جس نے تمہیں بنایا، تو اللہ تمہیں اس تیسری طاقت کی عبادت کا حکم دے رہا ہے۔ میں اس آیت کی مزید تشریح کرنے سے پہلے تھوڑا سا ایک سوال اٹھاؤں گا تاکہ یہ آیت بالکل واضح ہو جائے۔ ممکن ہے کوئی مذہب سے مخالف طبقہ یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ ہم ٹھیک ہے رب کی عبادت کرنے کے لیے تو تیار ہیں، ہم یہ بھی مانتے ہیں کہ رب ہے اور اس کی ہمیں اطاعت کرنی چاہیے، عبادت کرنی چاہیے، مگر ہم یہ نہیں مانتے کہ اسلام نے عبادت کا جو طریقہ بتایا ہم اس کو فالو کریں گے، ہماری مرضی، ہم جس طریقے سے چاہیں عبادت کریں، ہم جو ہمیں سمجھ میں آ رہا ہے ہم اس طرح سے عبادت کریں۔ تو اس پر یہ سوال قائم ہوتا ہے کہ اگر اسلام نے عبادت کا جو طریقہ بتایا ہے وہ غلط ہے تو آپ صحیح طریقہ بتائیں، عبادت کا کیا ہے اور اس کی آپ کے پاس کیا دلیل ہے؟ آپ اسلام میں عبادت کا جو تصور پیش کیا گیا ہے اس کے علاوہ دنیا میں عبادت کے جتنے بھی تصورات ہیں ان کو اسلام سے آپ کمپیئر کر نہیں سکتے، وہ اس معیار پہ پورے اترتے نہیں ہیں، وہ رب کی عبادت کا طریقہ ہو نہیں سکتا۔ دنیا کے جتنے بھی مذاہب آپ کو خدا کی عبادت کا حکم دیتے ہیں ان میں سب سے بڑی بنیادی خرابی یہاں ہوتی ہے کہ وہ اللہ کے ساتھ دوسروں کو بھی معبود بنا لیتے ہیں۔ آگے فرمایا الذی خلقکم، فرمایا وہ رب ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، والذین من قبلکم، اور ان لوگوں کو بھی جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں، لعلکم تتقون، اس عبادت سے نتیجہ کیا نکلے گا؟ تم پرہیزگار بن جاؤ گے، متقی بن جاؤ گے۔ جیسے کہ شروع کی صورت میں فرمایا کہ کامیاب لوگ کون ہیں؟ متقی، تو عبادت بھی انسان کو متقی بنانے میں ادا کرتی ہے، معاشرے کا اچھا انسان بنانے میں۔ فرمایا الذی جعل لکم الارض فراشا، یہ وہ رب ہے۔ اب اللہ سے انسان کا رشتہ کیا ہے اس رشتے کو مزید واضح کیا جا رہا ہے، یہ وہ رب ہے جس نے تمہارے لیے اس زمین کو بچھونا بنایا۔ فراش عربی میں بستر کو کہا جاتا ہے، تو اللہ نے زمین کو ہمارے لیے بستر بنایا ہے۔ بستر سے تعبیر کیوں کیا؟ اس لیے کہ جب ہم بستر پہ لیٹتے ہیں یا بستر بچھاتے ہیں تو اس میں ان تمام چیزوں کا خیال کرتے ہیں جو ہمیں آرام پہنچانے کے لیے ضروری ہیں۔ تو فرمایا کہ اللہ اور تمہارا رشتہ کیا ہے؟ جس اللہ کی تمہیں عبادت کا حکم دیا جا رہا ہے اس نے پیدا بھی کیا اور پیدا کر کے چھوڑ نہیں دیا ہے، پیدا کر کے چھوڑ نہیں دیا کہ بھوک سے ہلاک ہونا شروع ہو جاؤ، بلکہ جعل لکم الارض فراشا، اس نے زمین کو تمہارے لیے بستر بنایا، بچھونا بنایا، اس میں تمام ضرورتیں اور سہولت کی چیزیں تمہارے لیے اس نے میسر کی ہیں۔ والسماء بناء، اور آسمان کو تمہارے لیے چھت بنایا اس نے۔ اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ آسمان ایک چھت کی طرح ہے، سخت اور مضبوط چیز۔ قرآن میں اس موضوع کو، اس بات کو اور بھی کئی مقامات پہ بیان کیا، فرمایا کہ وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا، فرمایا ہم نے تمہارے اوپر 7 مضبوط آسمان بنائے ہیں۔ اس کائنات کو اللہ تعالیٰ نے 7 مضبوط خول کے اندر بند کیا ہوا ہے، وہ ٹھوس ہیں، اور اس میں حکمت کیا ہے وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ فرمایا وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور آسمان سے اس نے تمہارے لیے پانی برسایا۔ فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ، اور اس نے زمین سے طرح طرح کی چیزیں پیدا کی تمہیں رزق پہنچانے کے لیے۔ رزق عربی میں کہتے ہیں نصیب مفروض، متعین حصہ جو زندگی کے لوازمات کے لیے ضروری ہے، صرف کھانے کو نہیں کہتے۔ تو رزق کا مطلب کیا ہوا کہ جو بھی بنیادی تمہیں ضرورتیں ہیں تمہاری، وہ ساری بارش کے پانی سے ہم نے وابستہ کر دی ہیں۔ اس کی میں ایک مثال دیتا ہوں، دیکھیے اب ہماری ضرورتیں کیا ہیں؟ بچوں کی اسکول کی فیسیں بھی ہیں، بچوں کے لیے لنچ بھی ہے، جنریٹر بھی ہے اور ٹیوب لائٹ بھی ہے، یہ ساری چیزیں بارش میں ہیں۔ کیسے؟ پانی برستا ہے، چیزیں پیدا ہوتی ہیں۔ کپاس کی ایک مثال لے لیں آپ، کپاس کی فصل پیدا ہوتی ہے، ٹیکسٹائل ملیں چلتی ہیں اس سے، ان ملوں میں کتنے لوگ کام کرتے ہیں، ان کی تنخواہیں اس ملوں سے وابستہ ہیں، ان تنخواہوں کے ذریعے وہ گھر کے تمام خرچے پورے کرتے ہیں۔ اگر یہ بارش کا پانی بند ہو جائے اور بارش برسنا بند ہو جائے تو یہ تمام ملیں بند ہو جائیں گی، اس سے نہ آپ گیس کا بل ادا کر سکو گے اور نہ بجلی کا بل ادا کر سکو گے۔ تو رزق کا لفظ بہت عام لفظ ہے، اللہ فرماتے ہیں صرف پانی کے اندر میں نے انسان کی تمام قسم کی ضرورتیں رکھ دی ہیں۔ فرمایا فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا، تم جانتے ہو کہ یہ سارے کام اللہ کر رہا ہے جس نے اس کائنات کو بنایا، لہذا
لا تجعلوا للہ اندادا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ، عبادت کرو جیسے کہ پہلے حکم دیا، اور اب دوسرا حکم دیا جا رہا ہے کہ صرف اسی کی کرو، کیونکہ ان کاموں میں اس کے ساتھ کوئی دوسرا شریک نہیں ہے، نہ کسی پیغمبر کو شریک کرو، نہ کسی جن کو، نہ کسی فرشتے کو، نہ کسی بزرگ کو، نہ کسی پیر کو، نہ کسی مزار کو، نہ کسی پتھر کے بنے ہوئی مورتی کو، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، جبکہ تم یہ ساری چیزیں جانتے بھی ہو، اس حقیقت پر تم مطلع بھی ہو کہ یہ سارے کام رب تنہا کر رہا ہے۔ فرمایا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا۔ اب دیکھیں یہ قرآن جو ہے نا، کیونکہ اللہ کا کلام ہے تو انسان کی نفسیات سے واقف ہے۔ میں اگر کسی کو کوئی نصیحت کر رہا ہوں تو میں یہ سوچتا ہوں کہ میں جب اس کے کوئی بات سمجھا رہا ہوں تو اس کے ذہن میں اشکال کیا پیدا ہو رہا ہوگا، تو میں اپنی بات کو سمجھاتے سمجھاتے موضوع تبدیل کر کے اس کے ان اشکالات کا جواب دینا شروع کر دوں گا۔ اب قرآن چونکہ واضح لفظوں میں ساری دنیا کے سارے انسانوں سے خطاب کر کے کہہ رہا ہے کہ رب کی عبادت کرو اور صرف اسی کے قانون کو فالو کرو، یہ جو ہے نا فلا تجعلوا للہ اندادا، اللہ کے ساتھ شریک نہ بناؤ، تو علماء نے لکھا ہے شریک بنانے کی دو قسمیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ آپ کسی کے سامنے سجدہ کرتے ہیں، اس کی عبادت کرتے ہیں، اور ایک یہ ہوتا ہے کہ آپ اللہ کے قانون کے علاوہ کسی اور کے قانون کو درست سمجھتے ہیں، اور آپ کہتے ہیں زمین پر اللہ کے علاوہ بھی کسی کو حکومت کرنے کا حق ہے، کسی انسان کو اپنا غلام بنانے کا حق ہے، یہ بھی ایک قسم کا شرک ہے۔ تو یہ ایک چیلنج ہے قرآن کا کہ قانون سازی کرنے کا بنیادی اختیار کس کو ہے؟ اللہ کو ہے۔ اللہ نے زنا کو حرام قرار دے دیا، آپ کا ملک اگر اجازت بھی دے گا تو بھی زنا برا رہے گا۔ اللہ نے شراب کو حرام قرار دے دیا، آپ کا ملک اگر اس کو الاؤ کر دے گا تو بھی شراب کیا رہے گی؟ حرام رہے گی۔ تو ند بنانا یعنی انداد، یعنی کسی دوسرے کو اللہ کے ساتھ شریک کرنے کا یہ بھی مطلب ہے کہ آپ قانون سازی کا اصل اختیار اللہ کے علاوہ اللہ کی کسی مخلوق کو دے دیں، تو یہ بھی غلط ہے۔ اس سے آپ کے نظریات اور آپ کی پوری زندگی کا جو طرز زندگی ہے وہ تبدیل ہو جاتی ہے۔ تو ایک بہت بڑا حکم ہے جو قرآن دے رہا ہے، تو آگے قرآن اس کی دلیل دے رہا ہے کہ اگر یہ باتیں اللہ کی طرف سے کہی جا رہی ہیں تو تمہیں تو اس کو فالو کرنا پڑے گا، لیکن شیطان دل میں وسوسہ ڈالتا ہے کہ ہو سکتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح سے لوگوں کو جو تبلیغ کر رہے ہیں تو یہ اللہ کا کلام نہ ہو بلکہ کس کا ہو؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا ذاتی کلام ہو۔ اس لیے فرمایا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ، اگر تم تردد میں اور شک میں ہو، مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، اس کلام کے بارے میں جو ہم نے اپنے بندے پر نازل کیا ہے، تو اگر تم شک میں ہو فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، تو تم بھی اس جیسی کوئی صورت بنا کے لے آؤ، کیونکہ اس کلام میں شائستگی بہت ہے اور بلاغت بہت ہے، تو تم بھی ایسا بلیغ کلام لے آؤ جس میں اتنی اٹریکشن ہو کہ جیسی اس کلام میں ہے۔ دیکھیے یہ قرآن مجید کا ایک معجزہ ہے کہ قرآن نے یہ دعویٰ کیا کہ اس جیسی کوئی کتاب نہیں بنا سکتا اور اس جیسی کوئی صورت نہیں بنا سکتا، تو یہ خود اس کی علامت ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ اگر انسانوں کا ہوتا تو انسان کی کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کی کاپی نہ کی جا سکے۔ تو چائنا تو اس بارے میں مشہور ہے نا، جاپان نے کیسی زبردست چیزیں بنائی، چائنا فوراً کاپی کر کے مارکیٹ میں پھینک دیتا ہے وہ چیز۔ تو قیامت تک کے تمام انسانوں کو کھلا چیلنج ہے کہ وہ بھی ایسا کلام گھڑیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح لوگوں کو اپنی طرف دعوت دینا شروع کر دیں۔ جس وقت یہ نازل ہوا اس وقت تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہم موجود نہیں تھے، آج تو ہم موجود ہیں۔ تو بتائیے کیا دنیا میں کوئی ایسا شخص گزرا ہے جس کے پاس ایسی الہامی کتاب ہو جیسی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کی ہے؟ کوئی ہے ہی نہیں، آج تک نہیں۔ جن لوگوں نے نقل مارنے کی کوشش بھی کی نا تو ان کی نقل پکڑی گئی ہے اور لوگ اس سے متاثر نہیں ہوئے۔ اگر ایسا ہوتا تو ہمارے پاس کیا ہوتا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح اور بھی نبوت کے جھوٹے مدعی ہوتے اور ان کے پاس بھی ایسا خوبصورت کلام ہوتا کہ ہم اس کو کمپیئر کر کے دیکھتے تو ہم کنفیوژن کا شکار ہو جاتے ہیں کہ اب یہ اس میں صحیح کون سا ہے اور غلط کون سا ہے۔ لیکن یہ اللہ کی کتنی بڑی قدرت ہے کہ آج تک کوئی ایسا کلام اور ایسی کتاب وجود میں نہیں آئی۔ قرآن مجید کی ایک ایک آیت بالکل واضح ہے اور اس کے مفہوم اور مطالب بالکل واضح ہیں۔ تبھی وہ لوگ یہ کہا کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ یہ جادوگر ہیں، ان کے کلام میں سحر بہت ہے، اثر بہت ہے، فوراً لوگ متاثر ہو جاتے ہیں۔ اور کبھی وہ کہا کرتے تھے یہ بہت بہترین خطیب ہیں، تو قرآن نے کہا کہ وما تخطہ بیمینک، ان کے تو ہاتھ نے کبھی ایک الف اور با نہیں لکھا، اگر یہ بہترین ادیب ہوتے تو 40 سال تمہارے درمیان میں رہیں کبھی تو کچھ انہوں نے لکھا ہوتا، اور اگر ادب کی بات ہے تو تم بھی تو ادیب ہو، تم بھی لکھ لو ایسی کتاب۔ تو قرآن نے ان کے ہر اشکال کا جواب دیا ہے۔ جو بلاغت کی کتابوں میں بلاغت کی عربی تعریف ہے وہ تو یہ ہے کہ کون الکلامی مطابقا لمقتضی الحال،
کلام کا مقتضۂ حال کے مطابق ہونا یہ ذرا گاڑی بات ہے. اس کو میں ذرا آسان لفظوں میں بیان کرتا ہوں کہ دیکھیں جب ہم کوئی بات کرتے ہیں تو اپنی بات کو سامنے والے کے دل میں اتارنے کے لیے الفاظ کا سلیکشن اور ان الفاظ کو ترکیب دینا، یعنی سینٹنس بنانے کے لیے ہم جملے کون سے الفاظ کون سے استعمال کرتے ہیں، ورڈز جو ہم سلیکٹ کرتے ہیں وہ کون سے ہوتے ہیں، اور ان الفاظ کو ہم ترتیب کیسے دیتے ہیں، سبجیکٹ کہاں آئے گا، آبجیکٹ کہاں آئے گا، ورب کہاں آئے گا. بہترین خطیب اور بہترین کلام اسے کہا جاتا ہے کہ آپ کی الفاظ کا سلیکشن جو ہے نا وہ کیا ہے. تو اس میں دو باتیں مد نظر رکھنے کی ہوتی ہیں. نمبر ایک، وہ الفاظ شائستہ ہوں، ان کا مفہوم بالکل واضح ہو. گاڑے گاڑے الفاظ اگر آپ اپنی زبان میں استعمال کرتے ہیں تو سامنے والا پریشان ہونا شروع ہو جاتا ہے. قرآن مجید میں کہیں بھی کوئی مشکل لفظ استعمال نہیں ہوا. یہی وجہ ہے کہ ہمارے ہاں مدارس میں جب عربی گرامر کوئی طالب علم پڑھتا ہے اور عربی سیکھنے کی کوشش کرتا ہے تو سب سے پہلے اس کی سمجھ میں قرآن مجید آنا شروع ہو جاتا ہے سب سے پہلے، اس لیے کہ بہت آسان الفاظ قرآن نے استعمال کیے. دوسری بات یہ، کوئی لفظ ایسا نہیں ہونا چاہیے جو پڑھنے میں اور سننے میں بھاری لگ رہا ہو یا ناپسندیدہ لگ رہا ہو، جسے ہم کہتے ہیں شائستہ الفاظ. قرآن مجید میں الحم سے لے کے والناس تک عربی زبان کا کوئی بھی ایسا لفظ استعمال نہیں ہوا جو سننے میں بوجھ محسوس ہوتا ہو. جس کے اردو میں بھی ہیں، انگلش میں بھی ایسے الفاظ ہیں کہ وہ الفاظ کی جو پروناؤنسیشن ہے، جو تلفظ ہے، وہ میٹھا نہیں ہوتا. بعض الفاظ بڑے اچھے ہوتے ہیں، بعض تھوڑے سے بھاری لگتے ہیں. تو قرآن میں کوئی ایسا لفظ استعمال نہیں ہوا جو آپ کے کان کو بھاری لگتا ہو. کیونکہ ہم عربی نہیں ہے نا، عربی دان نہیں ہے، تو یہ اس قرآن کی اس بلاغت کا پوری طرح سمجھنا ایک عجمی کے لیے ممکن نہیں ہے، لیکن عربی اس کو سمجھ سکتا ہے. وہ سمجھ سکتا ہے کہ بھئی یہ اس موقع پر یہ لفظ بھی آ سکتا تھا، مگر قرآن نے جس لفظ کا استعمال کیا وہ سننے میں بہت بھلا لگ رہا ہے. اور تیسری چیز ہوتی ہے بلاغت میں کہ آپ نے الفاظ کو ترتیب کیسے دیا ہے. ایک ہی لفظ ہے، ایک ہی بات ہے، وہ سمجھانے کے لیے آپ یہ لفظ یہاں بھی لا سکتے تھے اور یہ یہاں بھی لا سکتے تھے، لیکن قرآن نے جو الفاظ کو، جب کسی بات کو قرآن سمجھاتا ہے تو ان کے لیے قرآن جب وہ لفظ کی ترتیب دیتا ہے تو وہ ترتیب ایسی ہوتی ہے کہ عربوں نے اس کا اعتراف کیا کہ اس سے بہتر ترتیب اس بات کو سمجھانے کے لیے ہو ہی نہیں سکتی تھی. یہ وہ تین بنیادی چیزیں ہیں جو بلاغت کے بنیادی اصولوں میں سے ہیں. عرب کے سامنے جب یہ کلام پیش کیا گیا تو عربوں نے اس بات کا اقرار کیا کہ قرآن جب کسی بات کو سمجھاتا ہے تو اس بات کو سمجھانے کے لیے اس سے بہتر الفاظ کا انتخاب نہیں ہو سکتا تھا، اس سے آسان الفاظ کا انتخاب نہیں ہو سکتا تھا، اور الفاظ کی یہ ترتیب جس ترتیب سے قرآن نے ان کو پرویا ہے تو اس ترتیب سے بہتر کوئی ترتیب ہو نہیں سکتی تھی. اس دور میں جب عرب میں سائنس کے علاوہ اور تعلیم کے علاوہ سب کچھ تھا، تعلیم نہیں تھی، اس دور میں بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کلام پیش کیا الحم سے لے کے والناس تک، اس میں کوئی ایسی آیت ایسی نہیں ہے جس کو آج سائنس کی دنیا میں چیلنج کیا جا سکے کہ سائنسی لحاظ سے یہ غلط ہے، مشاہدے کے خلاف ہے. تو ایسا کلام تم بھی بنا کے لے آؤ. وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. اور صرف اکیلے یہ کام نہ کرو بلکہ تم اس کام کے لیے ساری دنیا کے فلاسفروں کو جمع کر لو، ساری دنیا کے ادیبوں کو جمع کر لو. تو ساری دنیا کے انسان مل کے ایک کتاب ڈیزائن کریں جو خوبصورتی میں ایسی ہو اور اس کی تعلیمات اتنی پاکیزہ ہوں. تو اللہ فرماتے ہیں یہ نہیں ہو سکتا. فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، اگر تم محنت کے باوجود یہ کام نہ کر سکو، درمیان میں فرمایا وَلَن تَفْعَلُوا، اور کر بھی نہیں سکتے، ہرگز تم یہ کام نہیں کر سکتے. فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، تو پھر اس جہنم کی آگ سے ڈرو جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے. پھر بیٹھ کر باتیں نہ کرو اسلام کے بارے میں، قرآن کے بارے میں اور اللہ کے بارے میں کہ میں خدا کی عبادت کیوں کروں، میں رمضان کے روزے کیوں رکھوں، میں حج کیوں کروں، میں زنا سے کیوں بچوں، میں شراب سے کیوں بچوں. آج جو سیکولر طبقہ ہے وہ اس قسم کی باتیں کرتا ہے، میں مذہب کو نہیں مانتا، میری نجی زندگی ہے. اللہ فرماتے ہیں گزار لو اپنی زندگی، لیکن جس رب نے اپنے وجود کے، اپنی توحید کے اور اپنے برحق ہونے کے دلائل کے انبار لگا دی ہوں، ان انبار لگنے کے باوجود بھی اگر تم اس کی نہیں مانتے تو پھر ہم تمہیں ڈرا رہے ہیں. فاتقوا النار، اس آگ سے ڈرو، التی، جس آگ کا ایندھن، وقودها الناس والحجارہ، جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے. اعدت للکافرین، اور ایسے ہی کافروں کے لیے وہ تیار کی گئی ہے جو اتنے دلائل سننے کے باوجود بھی انکار کرتے ہوں.
وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور فرمایا کہ اگر تم ایمان لاتے ہو اور نیک اعمال اختیار کرتے ہو تو اے نبی بشر الذین آمنوا، پھر ایسے لوگوں کو آپ خوشخبری سنا دیجئے جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور نیک اعمال کیے۔ کس بات کی خوشخبری؟ ان لہم جنات تجری، کہ ان کے لیے باغات ہوں گے، تجری من تحتها الانہار، جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی۔ کلما رزقوا، جب بھی ان کو رزق دیا جائے گا، منہا، ان باغات میں سے، من ثمرۃ، کسی بھی پھل میں سے، رزقاً، بطور رزق، قالوا، تو وہ کہیں گے ھذا الذی رزقنا من قبل، یہ تو وہی رزق ہے جو ہمیں پہلے بھی دیا گیا تھا۔ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، اور فرمایا کہ ان کو ایسا رزق دیا جائے گا جو اس رزق کے مشابہ ہوگا جو ان کو دنیا میں دیا جاتا تھا، تو وہ دیکھ کے کہیں گے یہ تو ہم پہلے بھی کھا چکے ہیں، پہلے بھی استعمال کر چکے ہیں۔ کیوں ایسا کیا جائے گا؟ مفسرین نے اس کی ایک حکمت بیان کی ہے کہ انسان جس چیز سے مانوس نہیں ہوتا اس چیز میں اس کو لذت محسوس نہیں ہوتی۔ آپ کسی کے سامنے کوئی ایسا پھل رکھ لیں نا جو کبھی اس نے کھایا ہی نہ ہو، تو کتنا ہی مزیدار پھل ہو لیکن وہ کھاتے ہوئے منہ بنائے گا اور وہ اس کو ڈر لگے گا پتہ نہیں کیا ہے، اس کا ذائقہ کیسا ہو، تو وہ لذت نہیں آئے گی جو آنی چاہیے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے جنت کے پھلوں کا ذائقہ تو بہت اچھا رکھا، مگر ان کی شکل ایسی بنائی ہے جیسی دنیا کے پھلوں کی شکل ہوتی ہے۔ آگے فرمایا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، اور ان کے لیے اس جنت میں بیویاں ہوں گی مطہرۃ، پاکیزہ۔ مطہرۃ کہتے ہیں کہ جن کو پاک کیا گیا ہو۔ علماء نے لکھا ہے کہ یہاں پاکیزہ کیونکہ تطہیر میں ذرا مبالغہ ہے، تو بھرپور طریقے سے پاک کیا گیا۔ مطلب کیا ہے کہ ظاہری نجاست سے بھی پاک ہوں گی اور باطنی گندگیوں سے بھی پاک ہوں گی۔ عورت میں برائی کیا ہو سکتی ہے؟ دو برائیاں، یا تو ظاہری طور پر گندگی ہو، اس میں جسم پاک نہیں ہے، اس کا حیض و نفاس کا خون ہے، یہ ساری چیزیں عورت کو ناپاک کر دیتی ہیں، اور باطنی نجاست کیا ہے؟ اس میں حسد ہے، کینہ ہے، ناشکری ہے، اپنے شوہر سے محبت کرتی نہیں ہے جتنی محبت اس کو کرنی چاہیے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ جنت کی جو حوریں ہیں جو ہم نیک بندوں کو دیں گے جو ہماری آیات پر ایمان لاتے ہیں اور نیک اعمال اختیار کرتے ہیں، وہ حوریں ظاہری گندگیوں سے بھی پاک ہوں گی۔ جنت کی حوریں حیض و نفاس سے پاک ہوں گی اور جسمانی بدبو سے، پسینے سے، ان سب برائیوں سے پاک ہوں گی، بڑھاپے کی آفت سے پاک ہوں گی، اور کیا ہے، بدصورتی کی نجاست سے، بدصورتی کی ایک عیب ہے، اس عیب سے بھی پاک ہوں گی، اور ظاہری باطنی نجاست سے بھی، وہ کیا ہے کہ اپنے شوہر سے محبت کریں گی، ان کے دل میں کینہ نہیں ہوگا، حسد نہیں ہوگا، یہ ساری چیزیں نہیں ہوں گی، اور لڑائی جھگڑا نہیں ہوگا۔ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، فرمایا ان نعمتوں میں یہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ دو نعمتیں اللہ نے بیان کی، ایک رزق زبان کی لذت اور ایک خواہش نفسانیہ کی لذت۔ انسان ان دو لذتوں کے پیچھے جتنا فریفتہ ہوتا ہے کسی اور چیز کے پیچھے اتنا فریفتہ نہیں ہوتا، اور ان دو چیزوں کے پیچھے ہمیشہ اپنی آخرت برباد کرتا ہے، ایک پیٹ کے پیچھے اور ایک شرمگاہ کے پیچھے۔ بعض لوگوں کا پیٹ بھرتا ہے تو وہ اپنی شرمگاہ کو حرام راستے پہ ڈال دیتے ہیں، ناجائز دوستیاں لگاتے ہیں لڑکیوں سے اور حرام کی طرف چلے جاتے ہیں، کیونکہ زنا سے بچنا بہت مشکل ہوتا ہے ان کے لیے جس کو زنا کرنے کے مواقع ملیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو دو بڑی لذتیں ہیں، زبان کی لذت اور اپنی خواہش نفسانیہ کی لذت، یہ دونوں لذتوں کو ہم جنت میں پورا کریں گے۔ آگے فرمائے ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها۔ اب قرآن مجید میں اللہ نے اپنے وجود کو، اپنی طاقت کو، اپنی قدرت کو، اپنے احسانات کو ثابت کرنے کے لیے بعض جانوروں کی مثالیں بھی دی ہیں۔ جیسے قرآن مجید میں آتا ہے کہ یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا لہ، اے لوگوں ایک مثال بیان کی جاتی ہے، اسے غور سے سنو۔ ان الذین تدعون من دون اللہ، تم اللہ کو چھوڑ کر جن معبودوں کو پکارتے ہو، لن یخلقوا ذبابا، یہ ایک مکھی بھی نہیں پیدا کر سکتے، مکھی کو بھی پیدا نہیں کر سکتے، یہ اتنے عاجز ہیں۔ تو اب مشرکین جب اس قسم کی مثالیں سنتے تھے، اس طرح قرآن مجید نے شہد کی مکھی کی مثال دی ہے، تو مشرکین یہ کہ جب سنتے تھے تو بعض لوگ یہ اعتراض کرتے تھے کہ اتنا بڑا رب ہے اور اتنا بڑا خالق ہے، مثالیں مچھر اور مکھی کی دے رہا ہے وہ۔ تو جو اعتراض کرنے والے ہوتے ہیں نا، ان کا تو کوئی قانون اور ضابطہ نہیں ہوتا، ان کو تو بس اعتراض کا موقع چاہیے کہ یہ اتنی بڑی کتاب ہے، اس میں مثالیں کس کی آ رہی ہیں؟ مکھی اور مچھر کی۔ قرآن نے جانوروں کی مثالیں بہت دی ہیں۔ افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، فرمایا اونٹ کو نہیں دیکھتے کہ ہم نے کیسے بنایا ہے اس کو، کیسا عجیب ریگستان کے حساب سے اس کو ڈیزائن کیا گیا ہے، اس میں وہ تمام چیزیں ڈالی گئی ہیں جو ایک ریگستان میں سفر کرنے والے جانور کے لیے ضروری تھیں۔ تو اب یہ جب مثالیں آتی مکھی کی، مچھر کی، تو یہ لوگ
ताना देने वाले लोग एतराज़ करते थे। कुरान ने यहाँ इसका जवाब दिया, इन्न अल्लाह ला यस्तही, अल्लाह इस बात से ज़रा भी हया महसूस नहीं फरमाते। किस बात से? अन यज़रिबा मसलन मा, कि कोई भी मिसाल बयान करें, बऊज़तन, चाहे वो मच्छर ही की मिसाल क्यों ना हो, फमा फ़ौक़हा, या कमतर और हक़ीर होने में मच्छर से भी ऊपर की चीज़ हो, यानी मच्छर से भी कोई छोटी अगर चीज़ होगी लेकिन उसमें अल्लाह की कुदरत के नमूने मौजूद हैं तो अल्लाह उसकी मिसाल देने में हया नहीं फरमाएंगे। फरमाया फ़अम्मल लज़ीना आमनू, जो ईमान लाने वाले लोग हैं, फ़यअलमूना, वो ये जानते हैं, अन्नहुल हक़्क़ु, ये मिसाल बिल्कुल बरहक़ है, मिर रब्बिहिम, रब की तरफ से है। बरहक़ का मतलब बिल्कुल मौके के मुनासिब है। इस मिसाल से अल्लाह ताला जो बात साबित करना चाहते हैं वो बात साबित हो रही है। वअम्मल लज़ीना कफ़रू, और जिन्होंने कुफ्र की ठानी हुई है, उन्होंने ईमान नहीं लाना, फ़यक़ूलूना, तो वो तंज़िया कहते हैं। क्या कहते हैं? माज़ा अरादल्लाहु बिहाज़ा मसला, पता नहीं अल्लाह ताला ने छोटी छोटी मिसालें दे के अल्लाह क्या चाहता है। आगे फरमाया युज़िल्लु बिही कसीरा, अल्लाह इसी मिसाल के ज़रिए बहुत से लोगों को गुमराह कर देते हैं। वयहदी बिही कसीरा, और इन्हीं मिसालों के ज़रिए बहुत से लोगों को सीधे रास्ते पर डाल देते हैं। यहाँ वही इश्काल होगा कि अल्लाह क्यों गुमराह करते हैं, तो अल्लाह गुमराह नहीं करते, असल में तो वो खुद चूँकि गुमराह होना चाहते हैं तो अल्लाह उनकी चाहत के मुताबिक उनके साथ अमल करते हैं, ये अल्लाह की आदत है। वमा युज़िल्लु बिही इल्लल फासिकीन, और फरमाया गुमराह सिर्फ उसी को करते हैं जो हुदूद से निकलने वाले हैं। फासिक कहते हैं हुदूद को तोड़ने वाला, अक़ल की हुदूद और जो फितरत की हुदूद है उन तमाम हुदूद को और अपने ज़मीर की हुदूद उनको पामाल करके जो अल्लाह पर एतराज़ करता है, फिर अल्लाह वो मिसालें जो हिदायत के लिए नाजिल हुई हैं, सीधा रास्ता दिखाने के लिए नाजिल हुई हैं, उन्हीं मिसालों के ज़रिए अल्लाह बजाय हिदायत पे चलाने के उसको और गुमराही के रास्ते पे चला देते हैं। मैं छोटी सी एक बात करूँगा कि अल्लाह ताला ने यहाँ मच्छर को क्यों फोकस किया है, उसकी मिसाल क्यों दी है, उसके अलावा भी तो मिसाल दी जा सकती थी। तो ये भी कुरान मजीद का एक मौजज़ा है कि मच्छर की जो यहाँ मिसाल दी जा रही है, उस ज़माने में तो मच्छर बहुत ही एक हक़ीर जानवर समझा जाता था, और अल्लाह क्या फरमा रहे हैं कि मच्छर भी अल्लाह की कुदरत का एक बहुत बड़ा नमूना है। अल्लाह उसकी मिसाल देते हुए भी हया नहीं फरमाते। तो हम आज अगर साइंस की दुनिया में देखते हैं तो साइंसदानों ने जो मच्छर पे तहकीक की है, तो मच्छर के बारे में जो राज फाश हुए हैं, उन राज़ों के फाश होने से भी कुरान मजीद की सदाकत का इल्म होता है कि अल्लाह ने मच्छर की जो कुरान में मिसाल दी वो ऐसे ही नहीं दे दी। मच्छर के बारे में जो मेडिकल साइंस है वो कहती है कि मच्छर को, साइंसदानों ने ना मच्छर को 400 गुना बढ़ा करके देखा है, ऐसे लेंस वगैरह के ज़रिए उसकी तस्वीर को 400 गुना बढ़ाया है। तो हैरत अंगेज़ तौर पे जो बात सबसे पहले सामने आई वो ये कि मच्छर का इतने से सर के अंदर 100 आँखें हैं, यानी आप अंदाज़ा लगाएं एक आँख कितनी पेचीदा चीज़ है। तो मच्छर का जो इतना सा सर है, उस सर के अंदर आंखें कितनी नस्ब हुई हुई हैं, यानी कितने डिजिटल कैमरे उसके अंदर फिक्स हुए हुए हैं, 100। उस 100 आंखों के ज़रिए वो देखता है। और उसकी जो सूंड है, वो ये जो लंबी सी उसकी चोंच निकली हुई होती है, ये देखने में तो कुछ भी नहीं है कि वो उसने डंग मारा और खून चूस लिया, लेकिन जब उस पर साइंसदानों ने रिसर्च की है तो उसमें अल्लाह की कुदरत के अजीब अजीब कमालात हैं। उसकी एक सूंड ऐसी है जिसके अंदर 4 चाकू होते हैं। वो जब सूंड लगाता है ना, मच्छरों में जो मादा मच्छर है सिर्फ वो खून चूसती है, नर मच्छर खून नहीं चूसता। मादा मच्छर को अंडे वगैरह देने के लिए खून की ज़रूरत होती है। तो वो एक सूंड के अंदर 4 चाकू हैं। वो क्या करते हैं कि वो सबसे पहले मच्छर ये करता है कि इंजेक्शन की तरह एक सूंड को इस्तेमाल करके उस जगह को सुन्न कर देता है। मच्छर जब आता है ना काटने के लिए, तो पहले टीका लगाता है, उसमें एक ऐसा केमिकल छोड़ता है जो हमारी जिल्द में जाके उस जगह को सुन्न कर देता है। अगर वो सुन्न ना करे तो अगला जो टीका वो लगाने वाला है ना, वो इतनी ज़ोरदार हो कि हमारी चीख निकल जाए और हम वहीं पे एक थप्पड़ मारें और वो बेचारा मर जाए वहीं पे। तो उससे पहले वो सुन्न करने का टीका लगाता है और उसमें केमिकल इतने से सर के अंदर वो केमिकल मौजूद है, वो छोड़ेगा और वो जगह सुन्न हो जाएगी। ये तो आज मेडिकल साइंस ने ये तजर्बे कर करके ये किया कि भाई आप जब किसी के कट लगाना हो तो पहले उस जगह को सुन्न करें। मच्छर ने कहाँ से ये सारी चीज़ें सीख ली? तो पहले वो सुन्न करता है, उसके बाद वो टीका लगाता है। और टीका लगाने के बाद वो क्या काम करता है कि इंसानी खून की आदत है कि इतना छोटा सा सुराख में खून कभी निकलता नहीं है। वो खून फ़ौरन ऊपर जो खून है ना, वो ऊपर जो अपर लेवल पे खून है वो जम जाएगा। जमेगा तो फिर मच्छर को दोबारा टीका लगाना पड़ेगा। तो एक और केमिकल मच्छर छोड़ता है जिससे वो खून जमने से रुक जाता है, यानी खून को जमने से वो रोकता है केमिकल। अब आप देखें कि एक इंजेक्शन लगाया उसने उस जगह को सुन्न करने के लिए, फिर इंजेक्शन लगाया उसने, ऐसा केमिकल छोड़ा जिससे खून जमता नहीं है, लिक्विड शक्ल में रहता है। उसके बाद वो स्ट्रॉ लगा के तसल्ली के साथ पीता है वो,
اور پھر اڑ جاتا ہے. ہمیں جو بعد میں تکلیف ہوتی ہے وہ مچھر کے کاٹنے سے نہیں ہوتی بلکہ اس کیمیکل کی وجہ سے ہوتی ہے تکلیف, جو کیمیکل اس نے خون کو جمنے سے روکنے کے لیے چھوڑا ہے. وہ کیمیکل بعد میں جو ہے نا اس جگہ کو جو ہے سوجن پیدا کر دیتا ہے اور ہمیں تکلیف ہوتی ہے. تو اتنے سے مچھر کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایسی صلاحیت رکھی ہے کہ وہ اس طرح سے کام کرتا ہے اور اس طرح سے وہ خون چوس کے چلا جاتا ہے. تو کیا دنیا میں کسی کی عقل یہ کہہ سکتی ہے, گوارا کر سکتی ہے کہ یہ مچھر نے ساری چیزیں خود بخود سیکھی ہیں؟ جو چیزیں ہزاروں سال کے بعد جا کے آج میڈیکل کالج میں پڑھ کے انسان جیسے ذہین مخلوق نے آج سیکھی ہیں, وہ مچھر ہزاروں سالوں سے کیسے سیکھ کے آیا ہے وہ خود سے؟ یقیناً یہ اس کی علامت ہے کہ مچھر نے خود نہیں سیکھی بلکہ مچھر کے پیدا کرنے والے نے اس کو یہ چیزیں سکھائی ہیں, اور اس نے اپنے کمالات کا اظہار کیا اور اپنی قدرت کو ثابت کیا اس مچھر کے ذریعے کہ میں اتنے سے سر کے اندر 100 بلب لگا سکتا ہوں اور اتنے سے مچھر کو ایسی ٹیکنیک میں سکھا سکتا ہوں جس سے وہ اپنی رزق کی ضرورت پوری کرتا ہے. یہ حدود سے نکلنے والے کون لوگ ہیں جو ان مثالوں سے جن کو ہدایت نہیں ملتی؟ فرمایا الذین ینقضون عہد اللہ. ان کی زندگی میں تم یہ دیکھو گے کہ یہ اللہ سے کیے ہوئے معاہدوں کو توڑتے ہیں. انسان نے عالم ارواح میں اللہ سے ایک معاہدہ کیا ہے. قرآن مجید میں اس کا ذکر ہے کہ تمام ارواح کو اللہ نے جمع کیا آدم علیہ السلام کی پیدائش سے بھی پہلے, اور ان سے اقرار کہلوایا الستو بربکم, کیا میں تمہارا رب نہیں؟ تو سب نے اقرار کیا اور اسی اقرار کو لے کر انسان دنیا میں آئے. تو اللہ فرماتے ہیں جو انہوں نے عالم ارواح میں اللہ سے معاہدہ کیا تھا یہ اس معاہدے کو توڑتے ہیں. تو یہ اشکال کر سکتا ہے کہ جب ہمیں وہ معاہدہ یاد ہی نہیں ہے تو یہ توڑنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. وہ ایگریمنٹ جو آپ کو یاد ہی نہ ہو اور یاد دلانے پر بھی یاد نہ آئے, وہ ایگریمنٹ تو یاد ہمیں اگر اللہ نے بتا بھی دیا تو ہمیں یاد نہیں آتا نا. تو اس کا جواب یہ علماء نے بیان کیا ہے کہ اس ایگریمنٹ کی وجہ سے نا اللہ نے اپنے وجود اور اپنی محبت انسان کی فطرت میں ڈال دی ہے. وہ ایگریمنٹ تو ہمیں یاد نہیں ہے مگر اس ایگریمنٹ کے جو آثار ہیں, جیسے حدیث میں آتا ہے کل مولود یولد علی الفطرہ, ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے, یعنی وہ اللہ سے محبت لے کے پیدا ہوتا ہے. تبھی آپ چھوٹے بچوں کے سامنے اللہ کے وجود کی بات کریں اور اللہ کا تصور اس کے سامنے بیان کریں تو بہت جلدی اس کو قبول کر لیتا ہے وہ. تو یہ اسی معاہدے کا اثر ہے جو انسان کے خون میں اور انسان کی جین میں یہ چیز شامل ہو گئی ہے. تو اللہ فرماتے ہیں یہ اپنی فطرت اور اپنے ضمیر کی ملامت کی بھی پرواہ نہیں کرتے, اور اس ضمیر ان کا ملامت کرتا ہے, ان کی فطرت ملامت کرتی ہے, اس کے باوجود یہ اللہ سے کیے ہوئے معاہدے کو توڑتے ہیں. فرمایا من بعد میثاقہ, اس معاہدے کے مضبوط ہونے کے بعد. مضبوط اللہ نے معاہدہ کیا پیغمبروں کے ذریعے, یعنی پیغمبروں نے اس معاہدے کی یاد دہانی بھی کرائی, اس کے باوجود یہ اس معاہدے کو توڑتے ہیں. وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ, اور ان رشتوں کو توڑتے ہیں جن رشتوں کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا. سب سے پہلا رشتہ تو خالق اور مخلوق کا رشتہ ہے, یہ اس کو بھی توڑتے ہیں. دوسرا رشتہ ہے والدین اور اولاد کا, یہ اس کو بھی توڑتے ہیں. اس کے بعد رشتہ ہے بھائی بہنوں کا, یہ اس کو بھی توڑتے ہیں. آج لبرل طبقے کو آپ دیکھ لیں جو جوڑ کی بات کرتا ہے, یہ بہت اہم بات ہے, اس کو آپ ذرا سنجیدگی سے سنیں کہ جتنے جو مذہب مخالف طبقے ہیں نا یہ جوڑ کی بات تو بہت کرتے ہیں مگر جتنا دور کا رشتہ ہوگا اس سے یہ اتنے قریب جڑتے ہیں, اور جتنا قریب کا رشتہ ہے اس سے یہ اتنے دور ہوتے ہیں. جتنے دنیا میں جو غیر مسلم اقوام ہیں ان کا خالق سے رشتہ نہیں ہے, حالانکہ انسان کا سب سے گہرا رشتہ کس کے ساتھ ہے؟ خالق. مگر خالق کے حقوق کی بات نہیں کرتے یہ کہ خدا کے کیا حقوق ہیں. اس کے بعد سب سے گہرا رشتہ انسان کا کس سے ہے؟ والدین سے, جنہوں نے جنا. بوڑھے والدین کو اولڈ ہاؤس میں داخل کر دیتے ہیں. تو یہ کیسا رشتہ ہے بھائی کہ جو والدین اور اولاد کا سب سے قریبی رشتہ ہے آپ اس کو تو توڑ رہے ہیں, اور آپ کسٹمر سے اچھی طرح سے بات کر رہے ہیں, ایئر ہوسٹس جناب پیسنجر سے اچھی طرح سے بات کر رہی ہے, اور آپ اپنے امپلائی سے بہت اچھی طرح سے بات کر رہے ہیں, حالانکہ اس سے آپ کا سوائے ملازمت کے اور کوئی خونی رشتہ اس سے نہیں ہے. تو اللہ نے مذہب مخالف طبقے کی یہ علامت بیان کی ہے کہ جو جس کو جتنا جوڑنا چاہیے یہ اس کو اتنا ہی توڑتے ہیں, اور جو دور کے رشتے ہیں نا ان کو یہ جوڑ رہے ہیں. تو یہ بہت اہم بات ہے, اس کو خوب اچھی طرح سمجھیے. جتنے بھی لبرل لوگ ہیں, سیکولر لوگ ہیں, یہ جوڑنے والے رشتوں کو اتنا نہیں جوڑتے جتنا جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا. ان کے یہاں بھائی بہنوں کے رشتے اتنے مضبوط نہیں ہوتے, ماں باپ اور اولاد کے رشتے اتنے مضبوط نہیں ہوتے. ان کا سب سے مضبوط رشتہ ہوتا ہے گرل فرینڈ کا. بوائے فرینڈ اور گرل فرینڈ کا رشتہ تو سب سے مضبوط ہے, اور جو خونی رشتے ہیں یہ رشتے سب سے کمزور ہوتے ہیں. وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ, اور جب رشتے نہیں جڑیں گے تو زمین میں فساد ہوگا. کیسے فساد ہو رہا ہے؟ آپ بوڑھے والدین کو اولڈ ہاؤس میں جمع کرا دیتے ہیں, یہ فساد ہے. اس کا نتیجہ کیا نکل رہا ہے کہ وہاں اس معاشرے میں شادی شدہ جوڑوں نے اولاد پیدا کرنا ہی بند کر دیا ہے.
کیونکہ ان کو پتہ ہے بڑھاپے میں جو ہم نے اپنے ماں باپ کا جو حشر کیا ہے وہی ہمارا بھی حشر ہوگا. تو اس سے نتیجہ کیا ہے, جب آپ کی اولاد نہیں ہو رہی تو آپ کا فیملی سسٹم تباہ و برباد ہو گیا. اور وہ ظاہر ہے فیملی سسٹم کسی معاشرے میں تباہ و برباد ہو جائے تو اس سے بڑا فساد کیا ہو سکتا ہے. رشتے ہی ختم ہو گئے, ایک دوسرے کی خیر خواہی. وہاں تو حکومت کے کہنے پر سارے کام ہو رہے ہیں. آپ کے ہسپتال میں اگر اکرام ہوتا ہے اس لیے ہوتا ہے کہ گورنمنٹ کا قانون ہے. اگر وہاں بوڑھے کی عزت ہو رہی ہے ہاسپٹل میں, اس کا فری علاج ہو رہا ہے تو اس لیے کہ گورنمنٹ کا قانون ہے. تو یہ قوانین کی وجہ سے انہوں نے اپنے معاشرے کو برقرار رکھا ہوا ہے. قانون اگر ذرا سا وہاں ڈھیلا ہو جائے تو وہ معاشرہ 2 دن بھی نہیں لگیں گے اس کو تباہ و برباد ہونے میں. تو اللہ فرماتے ہیں رشتوں کو توڑ کر زمین میں فساد مچاتے ہیں. اولئک هم الخاسرون, یہی لوگ ہیں اصل خسارے والے جو آخرت میں خسارے میں رہیں گے. کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا, فرمایا تم کیسے انکار کرتے ہو اللہ کا, کیسے اس کا انکار کرتے ہو. وکنتم امواتا, تم تو مردہ تھے. فاحیاکم, اس نے تمہیں زندگی دی ہے. تم تو مٹی تھے جس نے تمہیں مٹی سے بنایا. ثم یمیتکم, پھر تمہیں دوبارہ موت دے گا. ثم یحییکم, پھر تمہیں دوبارہ زندگی دے گا. ثم الیہ ترجعون, پھر تم لوٹ کر اسی کی طرف جاؤ گے. یعنی اعتراضات کر کے اللہ کا انکار کیسے کرتے ہو. اللہ نے تو اپنے وجود اور اپنی قدرت کے اتنے کمالات اور دلائل بیان کر دیے ہیں کہ تمہیں تو ان کمالات کو دیکھ کر اس کو بھی ماننا چاہیے تھا اور اس کی بھی تمہیں ماننا چاہیے تھا. هو الذی خلق لکم ما فی الارض جميعا, فرمایا وہی تو ذات ہے جس نے جو کچھ زمین کے اندر ہے سب تمہارے لیے بنایا. ثم استوى الی السماء, پھر وہ خود آسمان کی طرف متوجہ ہوا. فسواہن 7 سماوات, اور آسمانوں کو 7 حصوں میں اس نے برابر کر دیا. وہو بکل شیء علیم, اور وہ ہر چیز کو جاننے والا ہے, ہر چیز پر نظر رکھے ہوئے ہے. تم اگر ان نعمتوں سے فائدہ اٹھاؤ گے اور اس کی نافرمانی کرو گے تو یہ نہ سمجھو کہ تم اس سے چھپ کے نافرمانی کر رہے ہو. وہ تمہارے تمام اعمال سے اور احوال سے باخبر ہے. اس نے جب سب کچھ بنایا تو اس لیے کہ وہ دیکھے گا کہ تم بھی اس کی شکر گزاری کرتے ہو یا نہیں کرتے. یہ تو رکوع مکمل ہو گیا. میں اس سے جو ہمیں جو اسباق ملتے ہیں میں اس کا ایک تھوڑا سا خلاصہ بیان کر دیتا ہوں. ایک تو ہمیں اس سے یہ سبق ملا اس سورت سے کہ ان سب سے گہرا رشتہ ہمارا کس کے ساتھ ہے, اللہ کے ساتھ. جو لوگ اللہ کے وجود کے منکر ہیں وہ اس رشتے ہی کے منکر ہیں. دوسری بات ہمیں یہ ملی کہ اللہ کے وجود اور اللہ کی قدرت اور اللہ کے احسانات کو ثابت کرنے کے لیے ہمیں اسی زمین میں موجود مثالوں میں غور کرنا پڑے گا, چاہے وہ مثالیں بظاہر بہت حقیر ہی سمجھی جاتی ہوں. تو اگر آپ معمولی جانوروں پہ بھی غور کریں گے تو آپ کو ان جانوروں میں بھی اللہ کی قدرت کے کمالات نظر آئیں گے. تو کوئی بھی زمین کی ایسی چیز نہیں ہے جو پکار کے اپنے پیدا کرنے والے کے وجود کی خبر نہ دے رہی ہو اور پکار کر اپنے پیدا کرنے والے کے کمالات اور احسانات کی خبر نہ دے رہی ہو. اور اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلا کہ جو سیکولر طبقہ ہے, جو مذہب مخالف طبقہ ہے, وہ باتیں تو بہت کرتا ہے اصلاح کی, باتیں تو بہت کرتا ہے جوڑ کی, مگر حقیقت میں وہ رشتوں کی قدر نہیں کرتا. کیونکہ جس سے سب سے زیادہ جوڑنا چاہیے اسے نہیں جوڑتا بلکہ اس سے توڑتا ہے. تو سب سے گہرا رشتہ خالق اور مخلوق کا, تو سیکولر طبقے کا سب سے کمزور رشتہ خالق کے ساتھ ہوتا ہے, خدا کے ساتھ ہوتا ہے. سوائے قسمیں اٹھانے کے لیے, جب قسم اٹھاتے ہیں نا کسی بات پر تو فار گاڈ سیک کہہ دیتے ہیں بس, اس سے زیادہ ان کا رشتہ نہیں ہوتا. اور بہت سو تو اللہ کے وجود ہی کے منکر ہو جاتے ہیں. اور اس کے بعد رشتہ ہے والدین کا. تو اللہ نے سب سے زیادہ اللہ اس کے رسول کے بعد والدین سے جوڑنے کا حکم دیا ہے اپنے آپ کو. تو یہ طبقہ والدین سے نہیں جوڑتا, یہ والدین سے جو ہے وہ کٹتا ہے اور ان کے ساتھ صلہ رحمی نہیں کرتا. اس کے بعد رشتے ہیں بھائی اور بہنوں کے جو قرآن مجید نے بیان کیے, پھر چچا کے, ماموں کے, یہ جو رشتے ہیں جس کو ایک باقاعدہ فیملی اور خاندان کہا جاتا ہے, یہ رشتے بھی یہ لوگ توڑتے ہیں. اللہ تعالیٰ اس رکوع میں جو اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کے نمونے اور اپنے احسانات بیان کی, اللہ تعالیٰ ہمیں ان کو ماننے کی, ان کو پہچاننے کی اور اس کے تقاضوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ 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 اللہ